آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ لفظ مدعی کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے مخاصمانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، اس کیس میں فریدہ کی حیثیت مقتولہ کی سی ہے، اس کے لواحقین یا پھر استغاثہ تو مدعی ہو سکتا ہے لیکن ملزم کی بیوی نیلم ہرگز نہیں۔ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، مقتولہ کے ورثاء میں کوئی موجود نہیں، اور جہاں تک استغاثہ کی گواہ محترمہ نیلم کا تعلق ہے تو یہ خاتون مقتولہ کی مالکن رہی ہیں، آپ انہیں سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے مدعی ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں یا پھر آپ کی سمجھ اس وقت زندگی کے کسی اور بکھیڑے میں مصروف ہے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ملزم کی بیوی نیلم ہر صورت میں اس بات کی خواہاں ہے کہ اس کا شوہر جلد از جلد رہائی پا کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اگر اس کیس میں مدعی ہونے لگی تو پھر اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ فریدہ کے مبینہ قاتل کو فوراً سزا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ استغاثہ کی گواہ نیلم مدعی کی تعریف پر پوری نہیں اترتی۔ میں نے ذرا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچٹی سی نگاہ ڈالی، پھر عمائدین عدالت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مقتول کے لواحقین کی عدم دستیابی کی صورت میں استغاثہ یعنی قانون ہی مدعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ جج نے میرے حسب منشا وکیل مخالف کو کچھ ہدایات جاری کی اور تاکید کی کہ اپنی جرح کو جاری رکھتے ہوئے گواہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرے۔ وکیل استغاثہ نے اس سبکی پر ایک مرتبہ پھر مجھے کھا جانے والی نظر سے دیکھا اور وٹنس باکس میں کھڑی نیلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نیلم صاحبہ، محمود آباد میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے آپ لوگ کہاں رہتے تھے؟ گواہ نے جواب دیا، ہم PECH سوسائٹی میں رہتے تھے۔ وہاں تو ماشاءاللہ آپ کا ٹھیک ٹھاک بنگلہ تھا، وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن افسوس کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ اس اظہار افسوس پر گواہ خاموش رہی تو وکیل استغاثہ نے پوچھا، میں نے سنا ہے سوسائٹی والے بنگلے پر بیک وقت دو ملازمائیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے ان ملازماؤں کو نکال باہر کیا آپ نے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کن اکھیوں سے جج کی طرف دیکھا۔ کیا میں ان ملازماؤں کے نام پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ایک کا نام اللہ رکھی اور دوسری کا نام شمع تھا، وہ جوز بوز ہوتے ہوئے بولی۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، ان کی عمروں کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ آمنہ کی عمر 30 سال اور… ایک منٹ، وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گھریلو ملازماؤں کے نام اللہ رکھی اور شمع بتائے ہیں، یہ آمنہ کہاں سے آ گئی؟ آمنہ ان دونوں سے پہلے ہمارے بنگلے پر کام کرتی تھی۔ کیا اسے بھی ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا؟ جی ہاں، نیلم نے ایک مرتبہ پھر نگاہ چراتے ہوئے جواب دیا۔ ونڈرفل، وکیل استغاثہ چہکا، اب آپ اللہ رکھی اور شمع کی عمریں بتا دیں۔ استغاثہ کی گواہ نیلم نے الگ ترتیب ان کی عمریں 20 اور 15 سال بتائیں۔ وکیل استغاثہ نے خاصا ہوم ورک کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نیلم گھریلو ملازمات کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اتنا گھبرائی ہوئی کیوں تھی۔ یقیناً اس کی گھبراہٹ کے پیچھے کوئی خاص بات رہی ہوگی۔ پھر اگلے سوال کے نتیجے میں وہ خاص بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، نیلم صاحبہ، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ان 3 ملازمات کو کس غلطی پر نوکری سے نکالا گیا ہے؟ غلطی تو کوئی نہیں تھی۔ نیلم بوکھلا گئی۔ وکیل استغاثہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، تو گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ملازم رکھنے اور نکالنے کا خصوصی شوق ہے؟ نہیں، وہ نروس ہو گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مقتولہ فریدہ سے پہلے بھی ایک ملازمہ آپ کے محمود آباد والے گھر میں کام کرنے آتی تھی، غالباً اس کا نام سمینہ تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ اسے بھی 2 ماہ کی نوکری کے بعد برخاست کر دیا گیا۔ وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ درست ہے کہ آمنہ، اللہ رکھی، شمع اور سمینہ کو ایک ہی سبب نوکری سے نکالا گیا تھا؟ نہیں، وہ نحیف آواز میں بولی، جی۔ یہ نہیں اور جی کا کیا مطلب ہوا؟ جج نے گواہ کو سرزنش کی،
بی بی سوچ سمجھ کر جواب صرف ایک دیں، ہاں یا نہ۔ وکیل استغاثہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، نیلم شکستہ لہجے میں بولی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ سبب آپ کا شوہر اور اس مقدمے کا ملزم سعید تھا؟ نیلم بے حد پریشان نظر آنے لگی۔ اس موقع پر اصولاً مجھے اس کی مدد کو لپکنا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ میں وکیل استغاثہ کے زاویے کو بالکل درست ڈگری کے ساتھ سمجھ گیا تھا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا میں مطمئن تھا۔ وکیل استغاثہ کے سوال کا جب جواب نہ آیا اور نیلم خاموش کھڑی ہراساں ہوتی رہی تو جج کو ایک مرتبہ پھر اسے تنبیہ کرنا پڑی۔ بی بی، وکیل استغاثہ تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ میں اپنا سوال دہراتا ہوں تاکہ گواہ کو جواب دینے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے کہا۔ نیلم صاحبہ، کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے شوہر کی آوارہ مزاجی کے باعث ملازماؤں کی پکی چھٹی کرتی رہی ہیں؟ یہ آئے دن کسی نہ کسی چکر میں پڑا رہتا تھا۔ وہ جی، نیلم نے لکنت زدہ انداز میں بتایا، یہ تو تمام مردوں خصوصاً شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں۔ بات اگر دیکھ ریکھ اور بول چال تک محدود رہتی تو میرے خیال میں ملازماؤں کو نوکری سے نکالنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وکیل استغاثہ نے اپنی کوشش کی دیوار پر ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ملزم کے لچھنوں نے آپ کو مجبور کر دیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ واقعی میں سعید کی طرف سے خاصی تشویش میں مبتلا تھی۔ پھر یہ سلسلہ فریدہ تک آن پہنچا۔ وکیل استغاثہ نے عیاری سے کہا، لیکن اب ملزم بھی محتاط ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس ملازمہ کو بھی چلتا کر دیں، لہٰذا اس نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ایک انوکھی راہ نکالی، مگر افسوس کہ فریدہ نے اس کی خواہش کے آگے بھرپور مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں اس کی عزت تو محفوظ رہی مگر وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ نیلم کمزور سی آواز میں منمنائی، میں نے جو چیز آنکھوں سے نہیں دیکھی اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نہیں سمجھتی کہ سعید نے ایسا جرم کیا ہوگا۔ یہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے اس لیے نہیں دیکھی کہ اس مرتبہ ملزم کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ پہلے ہی کئی مرتبہ اس کے منصوبے کے راستے میں روڑے اٹکا چکی تھیں، وکیل استغاثہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ چنانچہ اب کی بار اس نے مضبوط پلاننگ کی، کہیں باہر سے تمہیں فون کروایا کہ وہ اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ تم یہ اطلاع ملتے ہی فوراً گھر سے نکل پڑو گی۔ اس کا یہ یقین بے جا بھی نہیں تھا، تم نے ویسا ہی رد عمل دیا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ملزم نے اپنی طبیعت کی خرابی سے متعلق فون کہیں نزدیک ہی سے کیا تھا۔ آپ لگ بھگ 12:15 بجے گھر سے نکلی اور چند منٹ بعد ملزم گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیلی کہانی سنانے کے لیے فریدہ کی لاش ہی کافی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ فریدہ کی موت دوپہر 12 اور 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جب آپ میڈیکل سٹور سے خجل خوار ہو کر واپس گھر آئیں تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ تمہاری نظر میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ملزم نے ایک انوکھی کہانی گھڑ رکھی تھی۔ اس نے تمہاری طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے فریدہ کو فون کا ذکر کیا، حالانکہ آپ جانتی ہیں فریدہ نے گھر سے میڈیکل سٹور پر کوئی فون نہیں کیا تھا۔ وہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتی تو آپ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ملزم نے ایسی عیاری دکھائی کہ اس کی بات کی تصدیق کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک فریدہ ہی ایسی تھی جو تصدیق یا تردید کر سکتی تھی، لیکن ملزم نے اسے تو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ لمبی چوڑی تقریر کے بعد وکیل استغاثہ امید بھری نظر سے ملزم کی بیوی اور استغاثہ کی گواہ نیلم کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے طولانی لیکچر سے ضرور متاثر ہوئی ہوگی، لیکن چند لمحے متذبذب رہنے کے بعد نیلم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں، میں اپنے شوہر کو ایسا نہیں سمجھتی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یہ آپ کی سادگی، شرافت اور شوہر پرستی ہے جس کا فائدہ ملزم نے اٹھایا ہے، ورنہ آپ کی جگہ کوئی ہوشیار اور ترار بیوی ہوتی تو ملزم کو دانتوں پسینہ آ جاتا۔ وہ یا تو ایسی چھچوری حرکتوں سے توبہ کر لیتا یا پھر آپ اسے جوتے مار کر گھر سے نکال دیتی۔ کم از کم اتنا تو ضرور کرتی کہ آپ ایسے بے وفا، ہرجائی اور آوارہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی۔
وکیل استغاثہ نے اپنی دانست میں ملزم کو لٹکوانے کا کامل بندوبست کر دیا تھا۔ نیلم پریشانی کی حالت میں کھڑی کبھی جج کو اور کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ چند لمحات کے بعد وکیل استغاثہ نے ایک اور حملہ کیا۔ نیلم صاحبہ، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اس بات سے انکار تو نہیں کریں گی کہ آپ میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ نیلم نے برہمی سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور جواب دیا، یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ دنیا میں ایسے میاں بیوی کوئی نہیں ہوں گے جن کی آپس میں تو تکار نہ ہوتی ہو۔ ایک جگہ رہیں تو برتن آپس میں ٹکراتے ہی رہتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کی ڈھٹائی دیدنی تھی۔ اس نے کہا، وقوعہ کے روز بھی تم دونوں میں خاصی بحث و تکرار ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی۔ آپ کا کہنا تھا فریدہ نے میڈیکل سٹور پر فون نہیں کیا تھا، جبکہ وہ بھی اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ میڈیکل سٹور سے کسی نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نیلم نے کہا، آپ غلط نہیں کہہ رہے، ہم دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر گواہوں والے کٹہرے کے پاس آیا اور استغاثہ کی گواہ نیلم سے سوال کیا، آپ کا شوہر عموماً کتنے بجے ڈیوٹی پر جاتا تھا؟ ٹھیک 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ میڈیکل سٹور عام دکانوں کی بنسبت دیر سے کھلتے ہیں۔ اس کی چھٹی کتنے بجے ہوتی تھی؟ رات 9 بجے۔ کافی لمبی ڈیوٹی ہے۔ مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے وکیل صاحب۔ میں دانستہ ہلکے پھلکے سوالات کر رہا تھا تاکہ وہ گھبراہٹ کے عالم سے نکل آئے اور اس کا اعتماد بحال ہو جائے، ورنہ ان عام سے سوالات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کی ملازمہ مقتولہ فریدہ کتنے بجے کام کرنے آتی تھی؟ 10 بجے صبح، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے جب وہ آتی تھی تو ملزم گھر پر موجود ہوتا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اور مقتولہ اپنا کام کب ختم کر لیتی تھی؟ لگ بھگ 2 بجے دوپہر تک۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ واپس چلی جاتی تھی، اس نے بتایا۔ کیا مقتولہ کی رہائش کہیں آس پاس ہی تھی؟ نیلم نے جواب دیا، وہ اعظم بستی میں رہتی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ آپ کی معلومات درست ہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھی اور اعظم بستی میں کسی شناسہ فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس فیملی کی بیشتر عورتیں بھی دیگر گھروں میں اسی نوعیت کے کام کرتی ہیں۔ نیلم کے کشیدہ اعصاب نارمل ہونے لگے۔ میں نے محسوس کیا اس کے لہجے میں توانائی لوٹ رہی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ کا شوہر اپنے مقررہ وقت پر ہی گھر سے نکلا تھا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اور مقتولہ فریدہ بھی 10 بجے صبح ہی کام پر آئی تھی؟ جی ہاں۔ واقعات اور شواہد کے مطابق وقوعہ کے روز ٹھیک 12:15 بجے میڈیکل سٹور سے آپ کو فون موصول ہوا کہ ملزم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، لہٰذا آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ وہاں پر پہنچی تو معلوم ہوا ملزم 12 بجے دوپہر وہاں سے نکل چکا تھا، اور میڈیکل سٹور والوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ انہوں نے آپ کو کسی قسم کا فون نہیں کیا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی کہ آیا فریدہ نے 12 بجے ملزم کو بلانے کے لیے فون کیا تھا یا ملزم دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس فون کی تصدیق یا تردید فریدہ ہی کر سکتی تھی، جو اب باقی نہیں رہی تھی۔ آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ مجھے یقین ہے فریدہ نے اس قسم کا کوئی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتائیں۔ وقوعہ کے روز مقتولہ 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک کے دوران میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر تو نہیں گئی تھی؟ میں آپ کے سوال کا زاویہ سمجھ رہی ہوں، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فریدہ نے کہیں باہر سے فون کر دیا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ وہ بات ختم کر کے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی، شاید یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا اندازہ درست ہے یا غلط۔ میں نے پوچھا، ذہن پر زور دیں اور ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز مقتولہ 10 بجے سے 12:15 بجے تک کیا کام کرتی رہی تھی؟ میں نے 12:15 کا وقت اس لیے دیا ہے کہ اس کے بعد کی بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ اسی وقت میڈیکل سٹور سے فون آ گیا تھا اور آپ فی الفور گھر سے روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، مقتولہ نے حسب معمول برتنوں کی دھلائی صفائی سے کام کا آغاز کیا، اس کے بعد جھاڑو پونچھا کیا گیا، ڈسٹنگ کے بعد اس نے کپڑے دھونا شروع کیے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سعید گھر سے نکل رہا تھا،
فریدہ میلے کپڑوں کو باتھ روم میں جمع کر رہی تھی، اور جب آپ میڈیکل سٹور والی اطلاع پر گھر سے روانہ ہوئیں تو مقتولہ کیا کام کر رہی تھی؟ وہ اس وقت تک باتھ روم میں مصروف تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں نے اسے فون کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں وہ چھٹی نہ کرے، چاہے 2 سے زیادہ وقت ہو جائے۔ لیکن جب آپ واپس آئیں تو فریدہ موت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، آپ لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر واپس آئی تھیں، اور اس وقت آپ کا شوہر گھر کے اندر موجود تھا، سخت پریشانی کی حالت میں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ سعید اس بیڈ کے قریب کھڑا تھا جس پر فریدہ کی لاش پڑی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے جو کچھ بتایا وہ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے، لہٰذا میں دہراؤں گی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فون کے معاملات پر بحث ہونے لگی، اور یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ آس پاس لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ پھر کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب ذرا اچھی طرح سوچ کر بتائیں، جب آپ میڈیکل سٹور سے واپس آئیں تو ملزم کے علاوہ اور کوئی شخص بھی گھر میں موجود تھا؟ قطعاً نہیں، وہ پورے وثوق سے بولی۔ نیلم صاحبہ، میں نے قدرے تیز لہجے میں دریافت کیا، جب آپ گھر میں داخل ہوئیں تو تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، صرف داخلی دروازہ بھیڑا ہوا تھا، باقی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے تھے جیسا کہ میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ جبکہ پولیس آپ کے بعد یعنی میڈیکل سٹور سے لوٹنے کے بعد وہاں پہنچی تھی، اور انکوائری آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ میں نے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ اور آئیو کی جانب دیکھا۔ اس بیان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو آپ تفتیشی افسر ہی سے پوچھیں، وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کسی کے بیان پر میں کیا تبصرہ کر سکتی ہوں؟ میں نے جرح کے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھایا اور استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کے مختلف سوالات کے جواب میں ملازمت بدلنے کی خاصی طویل کہانی سنائی اور اس کا سبب ملزم کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام مرد خصوصاً شوہر اس قسم کا ہرجائی پن کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کا شوہر کبھی کسی سنگین معاملے میں ملوث رہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے خاصا ٹائٹ رکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یا پھر اسے کسی سنگین معاملے کا موقع ہی نہیں ملا؟ میرا خیال ہے یہ معاملات نائٹ یا لوز رکھنے پر منحصر نہیں ہوتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بعض مرد صرف دل پشوری کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حدود کو پھلانگ سکیں، اور جو ہمت والے ہوتے ہیں یعنی سکہ بند، بد کردار اور بے وفا، وہ کسی روک ٹوک یا سمجھانے بجھانے سے باز نہیں آتے۔ انہیں اپنے اور دوسرے کی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ آپ اپنی شوہر کا شمار کس قسم کے مردوں میں کریں گی؟ اول ذکر، وہ مضبوط لہجے میں بولی، یعنی بزدل، صرف نگاہ بازی سے دل پشوری کرنے والے۔ جی ہاں، میری یہی مراد تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے ملزم کو کبھی کھل کھیلنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ میں نے دانستہ ایسا سوال کیا جو استغاثہ کے فیور میں جاتا تھا۔ اس سے میرا ایک خاص مقصد تھا۔ اگر آپ اسے وقت اور موقع دے دیتی تو ممکن تھا وہ دل پشوری کرنے سے آگے بھی قدم بڑھاتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میرا خیال ہے سعید اس قماش کا مرد نہیں۔ ہماری زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آئے کہ وہ کئی گھنٹے تک گھر میں اکیلا رہا، لیکن میں نے اس کی کسی ایسی حرکت کے بارے میں نہیں سنا۔ آپ کی وضاحت سے تو لگتا ہے ملزم کو اس قسم کی حرکات کے لیے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی ٹیلی فون والا ڈرامہ۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہو۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں عدالت کے کمرے سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چلمن نشین، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے
تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپہر کے 3 بجے تھے اور میں اس وقت نارتھ ناظم آباد کے ایک بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ بلاک جے میں واقع وہ بنگلہ عالی شان اور قابل دید تھا۔ نیلم کے مطابق کسی زمانے میں اس کی ایک شناسہ فرحانہ اس بنگلے میں رہتی تھی۔ آج میرے پاس کچھ وقت تھا، لہٰذا میں نے سوچا یہ فرحانہ اور فیروزہ کا معاملہ بھی نمٹا ہی دوں۔ اس بنگلے کا پتہ نیلم نے مجھے دیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی پر بنگلے کا گیٹ واہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ پھر چند لمحات کے بعد فرحانہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ فرحانہ یعنی فیروزہ۔ فیروزہ کی نظر مجھ پر پڑی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے بنگلے کے اندر رسائی حاصل کرنے کے لیے داؤ کھیلا تھا، اس لیے جب تک وہ مجھ سے آ کر ملی نہیں، پہچان نہیں سکی کہ اس کا ملاقاتی کون ہے۔ میں فیروزہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور دوستانہ لہجے میں کہا، میں نے سوچا آج میں ہی آپ کو عدالتی کارروائی کی رپورٹ پیش کر دوں۔ آپ کا انفارمر تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ اب آپ جلدی سے بتائیں فیروزہ اور فرحانہ میں کیا فرق ہے؟ آپ بیٹھ تو جائیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ آج میں آپ کو یہ تفصیل بھی بتا ہی دوں۔ اس کی فرمائش پر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فیروزہ نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں مجھے اس راز سے آگاہ کیا جو فیروزہ اور فرحانہ کی شخصیات سے وابستہ تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ نیلم سے مجھے اس کے بنگلے کا پتہ ملا تھا۔ فیروزہ کے مطابق کسی زمانے میں وہ نیلم کی بڑی گہری دوست تھی۔ اس کا نام فرحانہ ہی تھا۔ فیروزہ اور سوسائٹی آفس والے بنگلے کا ڈرامہ اس نے مجھے بے خبر رکھنے کے لیے رچایا تھا اور اس میں اس کی بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بعد میں مجھے سب کچھ بتا دیتی۔ وہ چونکہ نیلم اور سعید کے علم میں لائے بغیر ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے بے خبر رکھا گیا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرحانہ نے بتایا کہ کسی زمانے میں وہ اور سعید ایک دوسرے کو بڑی شدت سے پسند کرتے تھے اور عنقریب ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن پھر فرحانہ کے توسط سے سعید کی ملاقات نیلم سے ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد فرحانہ کو احساس ہوا کہ کھیل بگڑ گیا تھا۔ سعید اس کی طرف سے غافل ہونے کے ساتھ ساتھ نیلم کی جانب مائل ہونے لگا۔ اس نے دونوں کو سمجھانے کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن اسے اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب سعید نے نیلم سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرحانہ کا دل اس بری طرح ٹوٹا کہ اس نے ان دونوں سے قطع تعلق کر لیا۔ ان سے خود کبھی ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی ان کے ملنے کی کوئی راہ کھلی چھوڑی۔ فرحانہ کو دونوں پر سخت غصہ تھا، خاص طور پر وہ نیلم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں اس کھیل کو بگاڑنے میں نیلم کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور پھر اچانک فرحانہ کو معلوم ہوا کہ سعید کا کاروبار بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ اسے سعید کی بربادی کا دکھ تو ہوا، لیکن اس نے کبھی اس سے ملنے یا اظہار ہمدردی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سعید کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن نیلم کا تصور اس کے ارادے کو پامال کر دیتا۔ اسی دوران میں فریدہ کے قتل اور سعید کی گرفتاری والا واقعہ پیش آ گیا تو فرحانہ کو خود پر اختیار نہ رہا۔ وہ کسی بھی قیمت پر سعید کو پھانسی کے پھندے تک جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا محبوب تھا۔ سعید کو بچانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے فیروزہ بن کر مجھ سے ملاقات کی اور وہ اپنے مقصد میں غالب حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ میں کیس کو اپنی جانب موڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ میری کارکردگی سے مطمئن تھی۔ آپ نے میری کہانی تو سن لی بیگ صاحب، فرحانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ آج رات عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے؟ میری اطلاع کے مطابق آج سعید کی بیوی نیلم کی گواہی تھی۔ آپ کو ملنے والی اطلاع بالکل درست ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اور وکیل استغاثہ نے نیلم پر خاصی طویل جرح کی ہے۔ اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سوال کے جواب میں نے اسے آج کی عدالتی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ سنسنی خیز انداز میں بولی، میں قاتل تک پہنچ گئی ہوں۔ اب میرے پھڑکنے کی باری تھی۔ قاتل کون ہے؟ نیلم، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں وثوق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، آپ کس بنا پر اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ کس بنا پر؟ اس نے میرے الفاظ دہرائے
اور چند لمحات کا توقف کرنے کے بعد پرسوچ انداز میں بتانے لگی، بیگ صاحب، نیلم میری پرانی دوست ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اس کی فطرت اور مزاج سے واقف نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے انتہائی لالچی اور خود غرض پایا ہے، دولت کے حصول کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، فریدہ کو قتل کرنے سے اسے کون سی دولت مل جاتی؟ آپ سمجھے نہیں، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی۔ فریدہ کو اس نے اس لیے قتل کیا ہوگا کہ سعید اس کے قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ جائے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، میں زیادہ الجھ گیا۔ اگر سعیدہ کو فریدہ کے قتل کے جرم میں کوئی خوفناک سزا ہو جاتی ہے تو اس میں نیلم کو کیا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب ان کی شادی ہوئی تو سعید کا کاروبار خوب چمک رہا تھا، علاوہ ازیں وہ ایک پرکشش اور خوبصورت مرد بھی ہے۔ نیلم نے اس پر ڈورے ڈالے اور اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس کی ساری زندگی مارٹن روڈ کے عسرت زدہ کوارٹر میں گزری تھی۔ سعید کی بیوی بن کر اس نے بہت عیش کیے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ سعید مالی طور پر بہت نیچے چلا گیا ہے، اس کے پاس نہ اپنا بنگلہ ہے اور نہ ہی بزنس۔ وہ چند روپیوں کے لیے ایک میڈیکل سٹور میں نوکری کر رہا ہے۔ اس نے ذرا رک کر سانس درست کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نیلم کے لیے سعید میں اب کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ دولت اور عیش و آرام کی بھوکی نیلم نے شاید کوئی اور آشیانہ دیکھ لیا ہے، جو سعید سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اتنا کامیاب ڈرامہ کھیلا، مگر میں کسی بھی قیمت پر سعید کو موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اس وقت اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گی کہ نیلم اور سعید کو کسی طرح یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں پردے کے پیچھے رہ کر سعید کو بری کروانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خاص طور پر نیلم کو تو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، وہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے۔ لیکن وہ ایسی لگتی تو نہیں، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تو عدالت میں اپنے شوہر کی حمایت میں بول رہی تھی۔ آپ اسے نہیں جانتے، کبھی میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ میرے محبوب پر ڈاکہ نہیں ڈالے گی، لیکن پھر اس نے اپنی گندی فطرت کے مطابق سعید کو مجھ سے چھین لیا۔ فرحانہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی، اور جہاں تک شوہر کی حمایت کا تعلق ہے تو شاید آپ نے ایک نقطے پر غور نہیں کیا۔ اس نے آپ کی جرح کے جواب میں تو شوہر پرستی دکھائی ہے، لیکن اس سے پہلے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں وہ بھری عدالت کو یہ باور کروا چکی تھی کہ سعید گھریلو ملازمات کے ساتھ ملوث ہو جایا کرتا تھا، چنانچہ اسے جلدی ملازمائیں بدلنا پڑیں۔ اس نے بڑی معصومیت اور بھولے پن سے سعید کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ فریدہ کے قتل والے واقعات میں وہ پوری طرح فٹ ہو جائے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر مزید کہا، اس کے مطابق سعید نے فریدہ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نقلی ٹیلی فون کا سہارا لیا اور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نیلم کو گھر سے آؤٹ کر دیا تاکہ وہ اپنے عزائم کی تکمیل کر سکے۔ نیلم نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ میری طرح وہ بھی جانتی ہے سعید اس لائن کا آدمی نہیں۔ اس ڈرامے میں مزید رنگ آمیزی کے لیے اس نے فریدہ کو قتل بھی کر دیا۔ میرے ذہن میں سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ اس لومڑی نے کس طرح کیا ہوگا۔ وہ بات ختم کر کے معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے ذہن میں جو کچھ واضح ہوا ہے اس سے مجھے آگاہ کرو۔ ضرور کروں گی، وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی۔ نیلم نے یقیناً کوئی دوسری اسٹرانگ پارٹی دیکھ لی ہے، اس کے پاس حسن و خوبصورتی کی دولت ہے، سعید سے نجات حاصل کیے بغیر وہ دوسری پارٹی جوائن نہیں کر سکتی، لہٰذا اس نے سعید کو راہ سے ہٹانے کے لیے فریدہ کے قتل کا مذموم منصوبہ بنایا۔ سعید شرافت سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور فریدہ کی موت سے اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ وہ چند لمحات کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، نیلم نے اپنی ملازمہ فریدہ سے واقعی فون کروایا ہوگا۔ فریدہ اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نیلم کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر سعید کو فوراً گھر پہنچنے کے لیے کہا ہوگا۔ فون کے سلسلے میں سعید نے قطعاً کوئی دروغ گوئی نہیں کی تھی۔ نیلم نے 12 بجے سعید کو فون کروایا اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے موقع پا کر فریدہ کے سر کے عقبی حصے میں آہنی ہتھوڑی کا کاری وار کر دیا۔ فریدہ دھڑام سے گری ہوگی۔ نیلم نے چھینا جھپٹی اور زبردستی کا تاثر دینے کے لیے جگہ جگہ سے فریدہ کے کپڑے پھاڑ دیے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ فریدہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو وہ گھر سے نکل گئی۔
آلہ قتل یعنی آہنی ہتھوڑی کو اس نے ٹول باکس میں ڈال دیا۔ وہ ٹول باکس سعید کے تصرف میں رہتا تھا۔ اس کے پھنسنے کے مکمل انتظام ہو گئے تو ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے اس نے یہ کہانی گھڑی کہ میڈیکل سٹور سے کسی نے فون کر کے اسے بلایا تھا۔ فرحانہ ذرا رک کر میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو اس نے اپنا بیان جاری رکھا۔ نیلم اتنی دیر گھر سے باہر رہی جب تک سعید گھر پہنچ جاتا۔